تحقیق کیا, چاند پر چلے گئے, بڑا فخر کرنے لگے کہ میں نے یہ تحقیق کیا ہے. ارے بھائی, کوا دیکھ کر جہاز بنا لیا, یہ کمال کی بات نہیں ہے. کوا اڑتا تھا, چیل کوا, اب اس کو دیکھ کے جہاز بنا لیا. چیل کوا پہلے ہوا, بعد میں انہوں نے جہاز بنا. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. خیر, تو اللہ فرماتا ہے تحقیق کی آیا تمہاری جانب ایک نور اور روشن کتاب. اے اللہ, جب کتاب روشن تھی تو اس کے ساتھ نور کی ضرورت کیوں؟ میں اتنی سی بات سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ. تمہارا آنا, یہاں عبادت کرنا اور یہاں سے جانا, یہ کامیاب ہے. یہ کافی ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ, جب کتاب روشن تھی, نور والی تھی, تو پھر اس کے ساتھ ایک الگ سے نور کی ضرورت کیوں؟ ریڈیم نے سمجھا دیا, لمبے چوڑے میں نہیں جاتے کہ ریڈیم نور ہے, لیکن اس کا ظہور کب؟ جب روشنی پڑے گی تب. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اندھیرے میں قرآن پڑھتا ہوگا؟ یار قرآن تو قرآن ہے. قرآن پڑھ کر بھی کیا کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. قرآن پڑھ کر کیا کوئی گمراہ ہوا؟ ارے ہو چکا ہے, ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اس قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ نصیحت پا جائیں گے اور کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. آپ سمجھے, اس میں قرآن کا قصور. اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے, ہو سکتا ہے ان قریب تم گمراہ ہوگا, تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی. اور اگر روشنی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو گے تو یہی قرآن تمہیں گمراہیت سے بچا لے گا. نہ جانے کتنے حافظ قرآن ہیں. حافظ قرآن ہو جانا اگر جنتی کی پہچان ہوتی تو نجدی وہابی یہ جنتی ہوتے. ہم سے اچھا قرآن, ہم سے اچھا تلاوت, ہم سے اچھا قرآن پڑھنے والا جنتی ہو جاتا. تو اچھا قرآن پڑھ لینا, حافظ قرآن ہو جانا, عالم دین ہو جانا, مفتی اعظم ہو جانا, یہ جنتی کی پہچان نہیں ہے. عاشق رسول ہو جانا جنتی. اور اس پر حافظ قرآن ہو گئے سونے پر سہاگا, عالم دین ہو گئے سونے پر سہاگا. تو عاشق رسول ہونا یہ کمپلسری ہے. تو یہ اللہ قرآن کریم ہمارے ہاتھ میں ہے. اب ہم کیا کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکمل نور. سرکار نے خود فرمایا ہے میں اس وقت نور تھا جب کچھ بنانا تھا, کچھ تھا ہی نہیں. اول آگے پڑھو, اول ما خلق اللہ نوری, جب کچھ بھی نہ تھا اس وقت میرے آقا نور تھے. آپ کا وجود تھا, آپ موجود تھے. اسی لیے ہم لوگ جب میرے آقا تشریف لائے تو ہم لوگ کہتے ہیں نوری بشر. ہم سب بشر ہیں لیکن میرے آقا نوری بشر. بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں آج تک کپڑا پہننے کی تمیز نہیں آئی. کسی کو صدری پہنتا دیکھ کر تم اگر کامیاب سمجھتے ہو
تو دیکھنا ان کے مولانا کو کیا آج تک جنرل میں ہے، اس لیے لفظ مولانا سے اشارے میں جانا، ان کے صدری والے آج تک جنہیں کپڑا پہننے کی تمیز نہ معلوم ہوئی ہو، آج بھی ننگے رہتے ہیں۔ مینار میں چلے جاؤ، بے شمار ننگے ملیں گے، بڑے بڑے ہیں، سب کے استاد ہیں، لیکن الفاظ پکڑنے کی کوشش کرنا میرا اشارہ کہاں ہے؟ تو جس کو آج تک کپڑا پہننے کی تمیز نہ معلوم ہوئی ہو وہ ہمیں سمجھائے گا۔ یہ لوگوں بڑے خوش نصیب ہیں، اسی لیے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے کہ ان کو چلنا سکھا دیں، ان کو اٹھنا بیٹھنا سکھا دیں، ان کو چلنے کا طریقہ سکھا دیں، بیٹھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ آج بھی یو پی کا سی ایم جب بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کا انداز دیکھ لو، آج تک اس کو نہ کپڑے کی تمیز معلوم ہوئی، نہ بیٹھنے کا سلیقہ معلوم ہوئی۔ آج اللہ کا کرم ہے، ہمارے مولانا صاحب، علیم صاحب، مفتی صاحب لوگوں کو دیکھو کہ ان کو دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے ان کے اندر سلیقہ ہے، طریقہ ہے، اور ان کے مولانا صاحب لوگوں کو ہم نجدی وہابی کی بات نہیں کرتے، ہم نجدی وہابی کی بات نہیں کرتے، اور سمجھ پڑی تو اے اللہ ہم کیا کریں؟ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نور۔ اب ہم نور لاویں تو کہاں سے، روشنی لائیں تو کہاں سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، کھمبے پر کبھی لائٹ ہوتی تھی تو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اپنی کتاب لے کر لائٹ کے سامنے چلے جایا کرتے تھے اور پڑھائی کرتے تھے، ایک دن ایگزام میں کامیاب ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ ہم کیا کریں؟ تو نے جس لائٹ کا ذکر اور نور کا ذکر کیا ہے وہ ہم لائیں کہاں سے؟ اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا، یہ ابھی کے لوگوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری نسل پاس میں ہے، تو ہے اے لوگوں، اعلیٰ حضرت، اے لوگوں اگر تمہارے ہاتھ میں قرآن کریم ہے تو اہل بیت کی تلاش کرو۔ ہم کہاں ڈھونڈے؟ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت، ہر جگہ، ہر نکڑ پر، ہر جگہ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پر لاکھوں سلام۔ اے اعلیٰ حضرت تو آپ کہاں گئے؟ تو کہیں گے ہاتھ میں قرآن تھا، میں محررہ شریف پہنچا، ایک اعلی رسول کی بارگاہ میں گیا اور پھر میں اعلیٰ حضرت بن گیا۔ ہمارے تمہارے امام ابو حنیفہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر مجھے 2 سال کس کی بارگاہ میں؟ امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ اگر مجھے وہ 2 سال امام جعفر صادق کا نہ ملا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ کون فرما رہا؟ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ ہر عاشق رسول، بریلوی والا ہو، کچھوکے والا ہو، کہیں والا ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ حنفی، یعنی امام ابو حنیفہ کے ہم پیروکار ہیں۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ آل رسول کی صحبت 2 سال اگر ہمیں نہ ملی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا۔ اور کون امام ابو حنیفہ؟ جن کے متعلق حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا میں ان کی قبر انور پر جاتا تھا اور سوال پیش کرتا تھا اور وہ قبر سے میری رہنمائی کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں
کہ میں ہلاک ہو گیا ہوتا اگر آل رسول کی صحبت نہ پاتا۔ یہ لوگوں اپنی قسمت پر ناز کرو، سرکار شاہ میرا کا گن گاؤ کہ انہوں نے تمہیں بلا کر آل رسول کے سامنے بیٹھل کر یہ بتا دیا عاشق رسول آل رسول ہمیشہ ایک ہے۔ ان کی محبت کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہو پائے۔ اس کے لیے تمہیں بلا کے مکمل خیر دے رہے ہیں کہ سرکار شاہ میرا قاضی احسان ہے۔ تم نے کتنی بار انہیں یاد کیا ہوگا اور اپنے دروازے پر بلا کر، اپنے در پر بلا کر تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ آؤ میرے گھر میں دعوت کر رہے ہیں۔ تم کتنے خوش نصیب ہو۔ اور یہ جان لو کوئی بھی ولی اپنے در پر ایسے نہیں بلاتا، یہ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہاری جو نمازیں رہی ہیں پڑھی ہیں تم نے، اللہ نے قبول فرمایا، اللہ نے بھیجا ہے تمہیں اور میرا نے بلا لیا ہے۔ اور اپنی قسمت پر ناز کرو کہ بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، بلانے والی ذات سرکار شاہ میرا کی ہے۔ اس لیے کہ ہم نماز میں دعا ہی یہ مانگتے ہیں، پہلے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، یہ پانچوں وقت کی بات ہے، دماغ میں رکھ لینا، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ اور اپنی قسمت پر ناز کرو، جتنا تمہیں ناز کرنا ہے اور ناز کرو۔ اس کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ۔ قرآن نازل ہوا اقرا سے اور ہمیں تمہیں ملا فاتحہ سے، اس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ اللہ کی مصلحت دیکھو، تیاری کرو، آگے رکھو زیادہ نہ بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر رات بہت بڑی ہے، کام بھی باقی ہے، ہماری تمہاری محبت اللہ سلامت رکھے۔ یہ رہ گیا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ افطار کا وقت آگے بڑھ جائے اور نہیں تو لگائے۔